اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخاب فرمایا اور آپ کو بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا، تو اس وقت پوری دنیا میں شرک و کفر اور ظلم و بربریت کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور عرفہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی خود انتخاب کیا۔ جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحابیت کا شرف ملا، وہ ویسے نہیں مل گیا، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان کہ اولئک اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ یہ محمد رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں، یہ تم ویسے ہی سمجھ رہے ہو کہ یہ ویسے ہی اٹھ کے آ گئے ہیں، انہیں اللہ نے چن چن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کیا ہے۔ کوئی کہاں بلال حبشی اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، کوئی سلمان فارسی کہاں سے چلے چلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کر کے روئے زمین کے جو سب سے انبیاء کے بعد اعلیٰ اور افضل لوگ تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ کی طرف سے ان تک پہنچایا، پھر انہوں نے اسے دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ محدثین کے نزدیک ہر وہ شخص من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اس ایمان کی حالت ہی میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ ایک گھنٹہ اس کی ملاقات ہو اللہ کے رسول سے، یا ایک نظر اس کی اللہ کے رسول کے چہرے پہ پڑی ہو، یہ شرف صحابیت جو ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ خواہش کریں گے اللہ ہمارا سارا مال لے لے، سارا کچھ لے لے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ادنا سا جو ہے وہ اللہ رب العزت شرف نصیب کر دے، لیکن سارا دنیا کا مال دے کے بھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف ایک نظر جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العزت نصیب نہ کرے۔ اس لیے یہ جو کئی نادان، میں نادان ہی کہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہر ملنے والا اللہ کے رسول کو صحابی تو نہیں ہو گیا نا، یہ لمبی صحبت ہو تو پھر جو ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کی نظر ایک دفعہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن، آپ کے چہرے کی جو عظمت ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ شخص پوری زندگی کے لیے اتنا قابل احترام ہو گیا ہے کہ لفظ صحابی خود جو ہے یہ ایک احترام کی نشانی اور احترام کی علامت بن چکا ہے۔ حضرات، وہ فضیلت کی تفریق جو ہے وہ الگ ہے، جو انفرادی فضیلت ہے وہ تو الگ ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، وہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز میں ذکر کی ہے کہ کچھ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیں کہ ان اللہ قد غفر لأہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو بخش دیا ہے، اعملوا ما شئتم، جس طرح سلیمان علیہ السلام سے اور داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا نا میں نے تمہیں حکومت دے دی ہے، تم جو مرضی کرو، میں نے تم سے حساب نہیں لینا۔ جو بدر والے تھے اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی زبانی انہیں کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدریو تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو مرضی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خط لکھتے ہیں مشرکین مکہ کو، اور دشمن کو خط لکھنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قضیہ دیکھتے ہیں تو تلوار کھینچ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اذن لی ان اضرب عنق ھذا المنافق،
مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلا یا عمر، عمر ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری ہیں۔ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور اس گروہ میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جنتیوں والا اعزاز انہیں دنیا کے اندر دیا ہے۔ آج لوگ، میں اب میرے الفاظ جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتے کہ میں کوئی ایسا لفظ ادا کروں، شکلیں دیکھ کے نحوست ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں والا اعزاز دنیا کے اندر دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا ہے۔ وہ اعزاز کون سا ہے؟ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہارے اوپر راضی ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنتیوں کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس دنیا کے اندر دیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے صحابہ کرام کو یہ اعزاز دیا، اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں بعد میں بدل گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہم من قضا نحبہ، کچھ اپنا حصہ پورا کر کے چلے گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، وہ بالکل ذرا بھی نہیں بدلے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بدل جائیں، لیکن عرش کے رب نے تاکیدی سیغے بول کے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ یہ انہی کا اعزاز تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے اور کوئی اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے چچا کو قتل کر رہا ہے، ان کے نزدیک ساری عزتیں، ساری محبتیں، ان کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والے اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ان کی ہدایت تصور ہوگی، ورنہ وہ لاکھ اس کو ہدایت سمجھتے رہیں، اللہ کے نزدیک وہ ہدایت ہی نہیں ہوگی۔ حضرات یہ ایک لمبا موضوع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور فضائل۔ جس شخص کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ پڑی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے چہرے کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان کبھی ایسے شخص کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بھی ایک ایسا کلمہ بھی ادا نہ کرے جس سے اس کی توہین اور تنقیص لازم آتی ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، من سب اہل بدر نہیں کہا، بدر والوں کا خاص ذکر نہیں کیا، بیعت والوں کا خاص ذکر نہیں کیا، احد والوں کا خاص ذکر نہیں کیا، فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ ہیں جن کے اوپر لفظ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور ساری دنیا جہان کے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس سے بڑا جو ہے وہ دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ تاریخی صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں یا ذاتی کوئی رنجشیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کے ایک بندہ اپنا عقیدہ کھڑا کر لے تاریخ کے اوپر، اور جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، جو ان کا کردار اللہ کے قرآن نے ذکر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کیا، ان کو انسان چھوڑ کے ایک ٹی وی کے اوپر منہ ٹیڑھا کرنے والا جو اینکر جو یا کوئی بھی نہ ہو، اس کی بنیاد پہ انسان صحابہ کے بارے میں اپنا جو ہے وہ دل خراب کر لے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر سے لے کے ایک ادنا صحابی اس تک سارے قابل احترام ہیں۔ یہ تقسیم کے یہ قابل احترام ہے، یہ قابل احترام نہیں، احترام کا معیار اور دائرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں یہ عزت اور شرف ملا ہے۔
تو جب ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو معیار ہو وہی معیار صحابہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ عرض ضرور کروں گا کہ ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے قرون اولیٰ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس مشن کو آگے پھیلایا ان پہ تان کرتے ہوں یا ان کو برا بھلا کہتے ہوں؟ یہ صرف ایک مسلمانوں کا مذہب ایسا ہے کہ جس کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے جو ہے وہ ایسے بھی ان میں موجود ہیں جو قرون اولیٰ کے جو لوگ ہیں، جو صحابہ ہیں، انہی کے اوپر تان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے اور سیدھی راہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔